بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر کی انہی تاریخوں کی بات ہے کہ آج سے کوئی 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں ایک ہاتھی کو پھرایا گیا تھا۔ اس وقت شہر میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہاتھی نامی مخلوق کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ جو شہر کی بڑی عورتیں تھیں وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ شاید خدا کی کوئی نئی مخلوق ہے یا پھر یہ کوئی بناوٹی سی چیز ہے۔ لیکن اس معصوم داستان کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک ایسا واقعہ کہ جس کی طاقت کا اصل ادراک میرا نہیں خیال کہ آج ایک عام مسلمان کو کبھی ہوا بھی ہوگا۔ یہ ہاتھی دنیا کے جس خطے سے آیا تھا وہ جگہ فارس کہلایا کرتی تھی، یا پھر آج کی زبان میں دی گریٹ پرشین امپائر۔ پرشین امپائر کے جس کا ملٹری کمانڈر اس وقت دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا تھا اور جس کا نام تھا رستم۔ رستم فراخ زاد اور نومبر کی یہی تاریخیں تھیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم اور اس کے امپائر سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا، اور یوں شروع ہوئی قادسیہ کی عظیم لڑائی۔ لیکن رستم ان عربیوں کے متعلق کیا خیالات رکھتا تھا وہ آپ اس کے اس جملے کو سن کر جان لیں گے۔ قادسیہ میں جانے کے لیے رستم جب اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو اس وقت اس نے ایک کی بجائے 2 زرہیں پہنی تھی۔ زرہ یعنی باڈی آرمر، اور اس نے کہا تھا کہ کل میں عربیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ تو اس کے جنرل میں سے ایک جنرل نے کہا دیا کہ خدا نے چاہا تو ضرور۔ تو رستم نے فوراً اس کی بات کاٹی اور کہا کہ خدا نے نہ بھی چاہا تو ضرور، اور یوں یہ لوگ اس چیز کو لے کر عربیوں کے سامنے آ گئے جنہیں اس سے پہلے بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ ہاتھی حلیم شہیم گانجا اور افیم پلائے 33 بڑے بڑے ہاتھی کہ جن میں سے سب سے بڑے کا رنگ حیران کن حد تک سفید تھا، شاید وہ کوئی بہت ہی نایاب قسم کا البیونی ہاتھی ہو۔ 33 ہاتھیوں کا الفا میل کہ جو قد میں سب سے بڑا اور طاقت میں سب سے زیادہ تھا، اور یہ وہی سفید ہاتھی تھا کہ جس نے ابو عبید الصفقی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ مسلم فرنٹ کے ایک بہت ہی بڑے کمانڈر کو اپنے پیروں کے نیچے دے دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عربیوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے گھوڑوں نے بھی کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے اور وہ ان سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ لیکن عربوں نے پھر اس کا یہ حل نکالا کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو بڑی بڑی کالی چادریں پہنا دی کہ جن سے پرشینز کے گھوڑے بھی گھبرانے لگے، اور یوں مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ مل گیا۔ لیکن پھر بھی پرشینز نے اپنے گھوڑوں کے درمیان زنجیریں باندھی ہوئی تھیں کہ جس کا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طریقے سے بھی بیٹل فارمیشن نہ ٹوٹے۔ بہرحال 4 دن تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی کہ جن میں سے ہر ایک دن کے لیے تاریخ میں علیحدہ ایک نام رکھا گیا، اور تیسری رات کا نام تھا لیلۃ الحریر یعنی چیخوں والی رات۔ ایسا اس لیے کیونکہ عموماً سورج غروب ہونے کے بعد دونوں اطراف سے لڑائی روک دی جاتی تھی، لیکن لیلۃ الحریر کی رات کو نہیں۔ دونوں طرف کے جنگجو تھک سے چورحال تھے، لیکن لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پوری رات نہ کسی نے کچھ کھایا نہ کسی نے آرام کیا، بس ہاتھوں میں اسلحے اور زبانوں پر چیخیں اور للکاریں، اور یہاں سے پھر اس رات کا نام ہوا لیلۃ الحریر، چیخوں والی رات۔ اس رات 4 سگے بھائیوں کی بھی شہادت ہوئی تھی جو بالخصوص قابل ذکر ہے۔ ان بھائیوں کی ماں کا نام تھا خنسا۔ کہتے ہیں کہ وہ عرب کی ایک مشاعرہ تھی جن کا ایک بھائی کسی زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا تھا، جبکہ دوسرا بھائی اپاہج ہو گیا تھا۔ 1 سال تک خنسا نے اپاہج بھائی کی تیمارداری کی، لیکن سال بعد وہ بھی موت پا گیا، اور تب غم کی اس آگ میں خنسا نے ایسی ایسی شاعری اور مریثے لکھے کہ کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء بھی اس کے آگے خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ مسلمان ہو گئی، اور اپنے مریثوں سے یورپ عرب کو رلانے والے خنسا کو جب ان کے 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی
تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ الحمدللہ، امید ہے کہ اللہ انہیں اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ لیلۃ الحریر کے بعد بالآخر اگلے دن رستم کی موت اور مسلمانوں کی فتح تک لڑائی جاری رہی، اور جب سعد بن وقاص نے ایک آدمی کو فتح کی خبر دے کر مدینے بھیجا، اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے سننے کے ساتھ ساتھ امیجن بھی کرنا ہے کہ مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شدید قسم کے منتظر تھے کہ کب قادسیہ سے کوئی خبر آئے، اور آپ فجر کی نماز کے بعد شہر سے باہر جا کر عراق جانے والی سڑک پر کھڑے ہو جاتے اور ہر آنے والے سے پوچھتے کہ کیا کوئی خبر آئی۔ اب ذرا امیجن کریں، بالآخر قادسیہ سے گھوڑ سوار مدینہ پہنچتا ہے، عمر بن خطاب کے پاس سے گزرتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ بغیر رکے اونچی آواز میں بتاتا ہے کہ قادسیہ سے آیا ہوں، اور پھر بغیر رکے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر پہچانے تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے، یوں کہ اس نے خلیفہ کو ایک بہت بڑی خبر پہنچانی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اسے آوازیں دیتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ وہاں ہوا کیا، اور وہ بس ایک ہی بات کہی جا رہا تھا کہ اللہ نے مشرکوں کو ہرا دیا، اللہ نے مشرکوں کو ہرا دیا، یہاں تک کہ گھوڑ سوار کو احساس ہوتا کہ جو شخص گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، رستے میں کھڑے لوگ اسے امیر المومنین کہہ کر پکار رہے ہیں، تو وہ اچانک رکتا اور کہتا ہے کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانسیں بحال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا، تم قادسیہ کا بتاؤ، تو کیا ہوا، تم قادسیہ کا بتاؤ۔ پھر آپ نے وہی مجمع میں ایک عظیم خطبے میں دیا تھا کہ سن لو، میں تمہارا بادشاہ نہیں بلکہ صرف ایک خلیفہ ہوں، اللہ نے ہمیں فتح دی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں تعلیم دوں، محض باتوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تب بھی ورلڈ ہسٹری پڑھنے کے بعد وہ اتنا ضرور مانے گا کہ صحابہ کرام طریق کے اوراق گزرے بہترین کردار والی شخصیت تھے۔ اپنی اس کوشش کی جھلک قادسیہ کے معرکے کے ذکر کے ساتھ آج میں نے آپ کو اس لیے دکھائی کیونکہ آج یعنی 20 نومبر بیٹل آف قادسیہ کی فتح کی تاریخ ہے۔ خدا حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔